میری اذیت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میری چھوٹی سی غلطی کی سزا مجھے اتنی بڑی ملے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک لڑکی کے پاس واحد قیمتی چیز اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے، وہ بھی چھن جائے تو اس کے پاس رہتا ہی کیا ہے۔ میں بھی آج اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور میری عزت کو تار تار کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی کلاس ٹیچر تھا۔ میرا نام منابیہ ہے اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ کی ساری امید مجھ سے بندھی تھی۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اس لیے میں بھی اپنے اور ان کے خواب کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ میری عمر 16 سال تھی۔ میں اپنے کلاس روم میں لیکچر ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر سستانے لگی، کیونکہ اگلا لیکچر انگلش کا تھا اور سر قمر ابھی کلاس میں نہیں آئے تھے۔ اس لیے میں نے اپنا سر میز پر رکھ لیا اور اونگنے لگی۔ اچانک ہی سب کھڑے ہو گئے، کیونکہ سر قمر کلاس میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ کافی ینگ تھے اور عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کا مزاج کافی ٹھڑکی قسم کا تھا، اس لیے کلاس کی لڑکیاں جو عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں ان کو زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ میں بھی ان کے سامنے زیادہ سوال جواب نہیں کرتی تھی، مگر آج تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا کہ آپ لوگوں کو سیکس ایجوکیشن دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، آگے پریکٹیکل لائف میں کام آئے گی۔ وہ آج پھر سے اپنے ٹاپک سے ہٹ کر اپنے مزاج کو خوش کرنے والے ٹاپک کو چھیڑ چکے تھے۔ سب لڑکیاں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ ان کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا، اور میرا چہرہ تو سرخ ہو گیا تھا کہ بھلا ایک انگلش ٹیچر کو اس طرح کی ایجوکیشن دینے کی کیا تک بنتی تھی۔ میں نے سر سے کہا کہ سر، کیا یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے؟ انہوں نے میری بات سن کر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ چاہے سلیبس کا حصہ ہے یا نہیں، مگر آپ لڑکیوں کو خاص طور پر علم ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بات سن کر مزید طیش آیا۔ کہا کہ ہم لڑکیوں کے بارے میں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر، آپ بس ہمیں وہ پڑھائیں جو ہمارے سلیبس میں آئے گا۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ ضبط کے مارے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ اپنا ٹاپک پڑھانے لگے۔ انہیں میرا یوں ٹوکنا شاید ایک آنکھ نہ بھایا تھا، مگر سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ مجھے یوں ڈانٹ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ میری بات اتنی غلط بھی نہ تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں تو اس بات کو فراموش کر گئی تھی، مگر وہ نہیں بھولے تھے۔ اس لیے جب ہمارے ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ انگلش میں میرے مارکس 18 آئے تھے، جو پاسنگ بھی نہ تھے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرا ٹیسٹ 100% درست ہوا تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ میری کلاس فیلوز بھی بہت زیادہ حیران تھی کہ کالج کے ٹاپر اور اتنے کم مارکس آئے ہیں۔ میں سر قمر کی آفس گئی اور اپنا رزلٹ کارڈ دکھایا اور کہا کہ سر، مجھے اپنا پیپر چیک کرنے دیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر خباثت سے مسکرائے اور کہا کہ مس منابیہ، آپ بہت مغرور ہیں، اور مغرور انسان کبھی بھی بلندی تک نہیں جا سکتا۔ آپ کا غرور توڑنا ضروری ہے۔ میں مارے حد کے سرخ پڑ گئی تھی۔ کہا کہ سر، آپ سے میں نے کبھی بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ کو عزت اور احترام دیتی ہوں کیونکہ آپ ہمارے معزز ٹیچر ہیں، مگر شاید میری آج والی بات کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ کلاس میں اس طرح کی ڈسکشن بالکل بھی مناسب نہیں۔ انہوں نے جو اگلی بات کی یہ سن کر تو میرے چھکے چھوٹ گئے۔ کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، ہم اس طرح کی ڈسکشن آفس میں کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بلکہ ڈسکشن نہیں، پریکٹیکل کر لیتے ہیں، اس طرح سے آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر تو وہ منہ کھول کر ہنسنے لگے اور میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ مجھے ایک ٹیچر سے ایسی بیہودہ بات کی قطعاً توقع نہ تھی۔ میں نے رزلٹ کارڈ ان کے منہ پر دے مارا اور باہر نکلے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا منہ نوچ لوں۔ مجھے کالج انتظامیہ پر بھی غصہ تھا، جو اس طرح کے اوباش لڑکوں کو معلم کا درجہ دے دیتے ہیں۔ میں نے ان کی شکایت پرنسپل سے کر دی۔ انہوں نے میری بات تحمل سے سنی اور کہا کہ یہ بات ہمارے درمیان میں رہے گی، میں ہینڈل کر لوں گا۔ میں کلاس میں چلی گئی اور مطمئن ہو گئی کہ اب معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔
مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بربادی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میرا اتنا سٹینڈ لینا مجھے کس قدر مہنگا پڑ گیا تھا۔ خیر، ہفتہ گزر گیا اور سر کمر بس کلاس میں آتے، لیکچر دیتے اور چلے جاتے۔ میں نے سوچا کہ ان کی عقل بالکل ٹھکانے آ گئی ہوگی، اور میں سوچنے لگی کہ میں نے ان کے پرنسپل صاحب کو شکایت لگا کر ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے میں بے فکری سے ایگزام کی تیاری کرنے لگی۔ اب میرے ٹیسٹ میں مارکس بھی صحیح آتے تھے۔ کالج ایگزام کے بعد کالج میں فنکشن تھا جو رات کے وقت تھا۔ یہ ایک الوداعی دعوت تھی جو ہمیں دی جا رہی تھی۔ میری ساری سہیلیاں بھی بہت بن ٹھن کر آئی تھیں کہ خوب انجوائے کریں گے، اور آج میں بھی بہت خوبصورت تیار ہو کر گئی تھی کیونکہ یہ الوداعی تقریب تھی۔ اس کے بعد پورا ماہ بورڈ ایگزام کی تیاری ہمیں گھر میں ہی کرنی تھی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مستی کرنے لگی۔ رات کے 9 بج گئے تھے اور تیز میوزک میں سب لوگ ڈانس کر رہے تھے۔ میں بھی اپنے دھن میں مگن تھی کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ انابیہ، تم یہاں ہو اور تمہاری دوست زارا کی طبیعت خراب ہے، وہ کلاس روم میں تمہیں بلا رہی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کلاسز تو بند ہو گئی تھیں اور وہ اندر کیا کرنے گئی ہے۔ خیر، میں اس لڑکی کے کہنے پر کلاس میں چلی آئی۔ اندر ہر طرف نیم اندھیرا تھا۔ ہماری کلاس سر کمر کے آفس کے سامنے ہی ہوتی تھی۔ میں جب کلاس میں گئی تو زارا کو آوازیں دینے لگی، مگر زارا کلاس میں ہوتی تو بولتی نہ۔ میں نے جیسے ہی سوئچ بورڈ پر انگلیاں رکھیں، کمرے کا دروازہ کسی نے اندر سے بند کر دیا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے کسی نے پیچھے سے دبوچ لیا تھا۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ آواز باہر نہ جائے۔ میں چلاتی بھی تو باہر اتنا شور تھا کہ کسی نے سننا نہ تھا۔ میرے کان میں اچانک سرگوشی ہوئی کہ میں اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھولتا۔ یہ آواز سنتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، سر کمر تھے۔ اس نے مجھے زور سے بینچ پر دھکیلا اور کہا کہ اب پریکٹیکل کرنے کا صحیح وقت آیا ہے مس انابیہ۔ اب میں آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا جو دن کلاس میں آپ نے بتانے نہیں دیا تھا۔ وہ دراصل ہوتا کیا ہے۔ میں نے بہت احتجاج کیا، خود کو آزاد کروانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر جب برا وقت آتا ہے تو ہر طرف سے مدد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئی تھیں اور میں اپنی موت آپ مر گئی۔ کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا کیونکہ اس نے پکا کام کیا تھا۔ ایک انجان لڑکی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میری دوست مجھے کمرے میں بلا رہی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں زارا کے پیچھے ضرور کلاس میں آؤں گی۔ میری سسکیاں اور آہیں کمرے کی 4 دیواری میں دم توڑنے لگی۔ اسے مجھ پہ ذرا بھی ترس نہ آیا۔ ایک ذرا سی بات کو اس نے ایسا ناکا مسئلہ بنایا کہ نہ ہی اپنے عہدے کا خیال کیا اور نہ ہی ایک کمزور بے بس لڑکی کی عزت کا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل میں تھی۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ کھڑے تھے اور وہ رو رہے تھے، اور دوسری طرف ایک لیڈی پولیس آفیسر بیان ریکارڈ کروانے کے لیے کھڑی تھی، کیونکہ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ کالج ٹاپر کے ساتھ انگلش ڈپارٹمنٹ کے سر نے زیادتی کی ہے۔ سب کی زبان پر یہ بات تھی اور میرے ماں باپ شرمندگی سے نگاہیں جھکائے کھڑے تھے کیونکہ ان کی عزت، ان کا مان مٹی میں مل چکا تھا۔ میں سکتے میں تھی کہ ایک دم سے میری زندگی کے سارے خواب، ساری محنت، عزت کیسے مٹی میں مل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کچھ پل کے لیے تو مجھے بولا ہی نہ گیا کیونکہ صدمے سے میری زبان گم تھی۔ پھر پولیس آفیسر کے بار بار پوچھنے پر میں نے ساری رودات پولیس آفیسر کو سنا دی اور کہا کہ میں اسے اپنے سامنے پھانسی پر لٹکا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی کیونکہ اپنی زندگی کی بربادی کا بدلہ میں اسے سولی چڑھا کر بھی لیتی تب بھی کم تھا۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہی تھی کہ پولیس اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم جلدی اس کا سراغ نکال لیں گے، ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ بیان ریکارڈ کرنے اور مجھے تسلی دینے کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ میں ایسے تھی کہ اب مروں یا جیوں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری اذیت کا کوئی مداوا نہ تھا اور کوئی میرا پرسان حال نہ تھا۔ میرے عزت دار ماں باپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کیس نہیں لڑنا کیونکہ سر کمر کا کچھ پتہ نہ تھا، وہ کہاں فرار ہو گیا تھا۔ پتہ چل بھی جاتا تو میری عزت کون سا واپس آ جانی تھی، مگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی تھی
میں نے اپنی پوری زندگی ایک باکردار لڑکی کی حیثیت سے گزاری تھی، اور اگر میں غلطی پر ہوتی تب تو میں کوئی ایکشن نہ لیتی، مگر میں غلط نہیں تھی۔ مجھے اپنی جنگ اب خود لڑنی تھی۔ تقریباً 1 سال تک سر قمر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اب تو پولیس نے بھی یہ کیس کلوز کر دیا تھا، کیونکہ اس طرح کے ہزاروں کیسز ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ ایسی ہزاروں لڑکیاں تھیں جو معاشرے کے بھیڑیوں کی وجہ سے اپنی موت آپ مر گئی تھیں۔ کچھ روز ان کا تعاقب کرنے کے بعد سب لوگ نارمل ہو جاتے، مگر ان لڑکیوں کا کیا جن کی پوری زندگی سارے خواب ان کی حیوانیت کے نظر ہو جاتے تھے۔ میری زندگی اور میڈیکل کی پڑھائی بھی وہیں چھوٹ گئی تھی، کیونکہ اس بدنامی کا داغ جہاں بھی جاتی میرے ساتھ تھا۔ لوگوں کی مینی خیز نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ لوگ تو ان لڑکیوں کو ہی زیادہ قصوروار سمجھتے ہیں جو اس طرح کی حیوانیت کا شکار ہو جاتی تھی، کہ ضرور ان میں ہی کوئی غلط بات ہے، اسی لیے ان کو یہ سزا ملی۔ ہمدردی کرنے والے کم اور انگلیاں اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ چپ نہیں بیٹھوں گی، بلکہ اپنے حق کے لیے لڑوں گی، چاہے زندگی چلی جائے۔ اس لیے ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود بھی میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ ذہین میں تھی ہی، اس لیے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور ایس پی بن گئی۔ اب میرا زیادہ فوکس ایسے کیسز پر ہوتا تھا جو مظلوم لڑکیوں کے حوالے سے ہوتے تھے، اور میں ان کو انصاف دلوانے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اس دوران میں نے سر قمر کو بھی ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب تک میں اسے تڑپا تڑپا کر نہ مارتی، میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ایک بار مجھے ایک کیس کے سلسلے میں ہسپتال جانا پڑا، کیونکہ ایک لڑکی کا بیان میں نے خود ریکارڈ کرنا تھا۔ جب واپسی پر دیکھا کہ ایک وارڈ بوائے ویل چیئر دھکیل کر اندر لے جا رہا تھا، کچھ پل کے لیے میری دنیا ساکت ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہی درندہ تھا جس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ میں نے ویل چیئر زور سے پیچھے کو دھکیلی اور اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی اور چہرہ ایسا کہ کوئی بھی انجان شخص اس پر ترس کھا لے، مگر میں نے ترس نہیں کھایا تھا۔ میں نے کہا کہ پہچانو مجھے، میں کون ہوں، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وارڈ بوائے سے پوچھنے پر علم ہوا کہ وہ پاگل خانے سے لایا گیا ایک مریض ہے، جسے جب زوردار جھٹکے لگتے ہیں تو ہسپتال لایا جاتا ہے۔ اس کی کھوج نکالنے پر جو سچ میرے سامنے آیا، وہ سن کر تو میرا دماغ سنسنانے لگا، کیونکہ اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کی رات ہی اس کے سامنے اس کی بیوی کو ڈاکوؤں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ یہ صدمہ جھیل نہ سکا اور پاگل ہو گیا۔ اب ہر روز اسے دورہ پڑتا تھا اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا تھا۔ میں جان گئی کہ وہ کس بات کی معافی مانگتا تھا۔ میں نے بھی آسمان کی جانب نظریں اٹھائیں اور اپنے رب کے انصاف پر میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ جسے دنیا انصاف نہ دے سکے اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم لڑکیوں کی عزت اتنی ہی بے مول ہوتی ہے کہ کوئی بھی آ کر اسے روند کر چلا جائے؟ کیا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا غلط بات ہے؟ اگر سر قمر جیسے بھیڑیے ہر کالج یونیورسٹی میں ہوں تو کیا ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانا چھوڑ دیں؟ اور کیا مجھے سر قمر پر واقعی ترس کھا کر اسے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔